لیجنڈری اداکارہ عائشہ خان نے اپنے وکیل کو فون کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی تمام جائیداد اپنے دونوں بیٹوں کے نام کروانا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ جائیداد کا کچھ حصہ اپنے نام رہنے دیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ عائشہ خان نے مسکراتے ہوئے وکیل سے کہا کہ وکیل صاحب، میں اپنے بچوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میرے دونوں بیٹے میرے فرما بردار ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ وہ تو اپنی ماں پر ہر وقت جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لہٰذا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی تو وہ ماں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک دن ماں کو تیز بخار تھا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو ویڈیو کال کی اور اسے اپنی طبیعت کے بارے میں آگاہ کیا۔ بیٹے نے ماں کو دیکھتے ہی فوراً، یہ اس زمانے کی بات ہے جب عائشہ خان کی شہرت عروج پر تھی۔ اداکاری کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایک گھریلو خاتون تھی جس کو اپنے گھر سے محبت تھی، جو اپنے شوہر کی خدمت گزار اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے والی تھی۔ پھر شوہر کی بے نیازی نے اسے اداکاری کی دنیا میں آنے پر مجبور کیا۔ عائشہ خان کا شوہر کئی دن گھر سے باہر رہتا تھا اور اس کی انہی عادات نے عائشہ کو پریشان کیا تھا۔ ایک دن جب اس کا شوہر گھر آیا تو عائشہ نے اس سے یہی کہا کہ یا تو آپ اپنے بیٹوں کو اور میرا بھی گلا دبا دیں اور اس کے بعد اس گھر کو فروخت کر دیں تاکہ آپ کو مکمل آزادی حاصل ہو سکے۔ آپ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتے ہیں، اس طرح کے دوستوں کے ساتھ ہر وقت آپ ٹائم گزارتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات کیوں بھول جاتی ہے کہ آپ کے 2 بیٹے بھی ہیں، آپ کی ایک بیوی بھی ہے۔ یہ سن کر قیوم کو غصہ آ جاتا تھا۔ اس نے عائشہ سے یہی کہا کہ کس چیز کی کمی ہے تم لوگوں کو؟ تم لوگوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہوں۔ گھر میں ایک ملازمہ بھی ہے جو تمہیں کھانا پکا کر دیتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے۔ اپنی ساری مصروفیات تمہارے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتا۔ میں اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے ہر وقت نئے کلائنٹس کی تلاش رہتی ہے۔ میں ہر وقت مصروف رہتا ہوں۔ اگر اس شہر میں رہنا ہے تو مجھے نئے تعلقات بنانے پڑیں گے۔ پولیس آفیسر سے لے کر سیاست دانوں تک تمام لوگوں سے ملنا ہوگا، ان سے تعلقات جوڑنا ہے، ورنہ میری اتنی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ قیوم کی کاغذ اور گتے بنانے کی بڑی فیکٹری تھی۔ وہ اپنے اس کاروبار کو وسیع کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ لاڑکانہ کے پاس ہی ایک اور فیکٹری بنائے اور اس فیکٹری پر اپنے بھائی کو بٹھائے جو کہ آوارہ گردی کر رہا تھا، فارغ تھا۔ انہی کوششوں کی وجہ سے وہ گھر سے کئی دن باہر رہتا تھا اور عائشہ کو اس بات پر بہت بڑا اعتراض تھا، لیکن وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ گو کہ اس نے کافی ترقی کی تھی۔ لاڑکانہ میں دوسری فیکٹری بنانے میں بھی وہ کامیاب ہوا تھا، لیکن اس کا بھائی نااہل ثابت ہوا۔ اپنے بھائی کی غلطیوں کی وجہ سے، ناتجربہ کاری کی وجہ سے جلد ہی وہ فیکٹری بند ہو چکی تھی اور قتل کے الزام میں اس کے بھائی کو جیل بھی ہو گئی۔ ایک طرف وہ اپنے بھائی کی رہائی کی کوششیں کر رہا تھا، دوسری طرف اپنے کاروبار پر توجہ بھی دے رہا تھا۔ ان حالات میں عائشہ جو شکوہ کرتی اسے غصہ آتا۔ کئی بار اس نے عائشہ سے کہا کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے یہ بچے، تمہیں اپنی پڑی ہے، جبکہ میری زندگی تو داؤ پر لگی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی جیل میں ہے، میرا سارا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں خسارہ ہو رہا ہے، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ اب تو اس نے اپنی بیوی بچوں کو وقت دینے کے علاوہ خرچ دینا بھی بند کر دیا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عائشہ خان نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کی ملاقات اپنی ایک پرانی دوست کے ساتھ ہوئی جس کا نام تابندہ تھا۔ تابندہ نے اچانک اسے آفس سے باہر دیکھا تھا۔ وہ کافی عرصہ بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی تھی۔ تابندہ کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں یہاں کلرک ہوں اور ماہانہ 20,000 تنخواہ ملتی ہے، جس پر تابندہ نے اس سے کہا کہ مجھے آج تک یاد ہے کالج کے فنکشن میں تم کمال ایکٹنگ کرتی تھی اور تمہاری اسی خصوصیت کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ تم ایک اچھی ایکٹر ہو۔ میں ایک پروڈیوسر کو جانتی ہوں، وہ تمہیں اپنے ایک نئے ڈرامے میں چانس دے گا۔ ہو سکتا ہے یہی ڈرامہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ عائشہ خان کو اداکاری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اس کا شوہر اس سے اب لا تعلق ہو چکا تھا۔
نہ وہ عائشہ خان کو طلاق دیتا تھا، نہ ہی وہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہا تھا۔ بیچاری اس گھر کے لیے اپنے بچوں کی خاطر گھر سے باہر اسے نکلنا پڑا۔ جب اس نے اپنے شوہر قیوم سے بات کی تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تم ٹی وی پر آؤ، تم ڈرامے میں کام کرو۔ اگر تم نے ڈراموں میں کام کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھنا۔ بیچاری اپنے شوہر سے خوفزدہ تھی اور اپنا یہ ارادہ اس نے ترک کیا۔ تابندہ نے اس سے قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تابندہ سے یہی کہا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کس ذہانت کا مالک ہے تم نہیں جانتی، کل کو وہ مجھے اور میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنا یہ ارادہ ترک کیا، لیکن پھر اچانک ایسا ہوا کہ اسے ڈراموں میں کام کرنا پڑا۔ یہ کہ اس کے شوہر کی فیکٹری کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے شوہر قیوم کو صدمہ ہوا، اسے فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ یہ قیوم کے لیے بڑا صدمہ تھا جس کو وہ برداشت نہ کر پایا۔ اپنی بیوی بچوں کا تو اسے خیال نہیں تھا، لیکن اب وہ اپنی بیوی کا محتاج تھا۔ اس موقع پر عائشہ خان نے اپنا بڑا پن دکھایا۔ وہ شوہر جسے اس کی پرواہ نہیں تھی، جس کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں تھی، جو عائشہ کو انسان تک نہیں سمجھتا تھا، آج اسی کا وہ محتاج ہو چکا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کی صفائی کا خیال رکھتی، اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی تھی، ساتھ ساتھ جاب بھی کر رہی تھی۔ لیکن اب نوکری سے گزارا مشکل تھا۔ فیکٹری کو آگ لگنے کے بعد اس کا شوہر تو کنگال ہو چکا تھا۔ اب 20,000 ماہانہ گھر کے اخراجات پورے کرنا آسان نہیں تھے، لہٰذا اس نے اداکاری کی فیلڈ میں قدم رکھا۔ اس فیلڈ میں آنے سے پہلے اس نے اپنے شوہر سے اجازت بھی مانگی تھی، جس پر اس کے شوہر قیوم نے اب اسے اجازت دے دی تھی۔ لیکن اداکاری میں اسے سوچ سے بھی زیادہ شہرت اور عزت ملی۔ ٹی وی پر پہلا ہی ڈرامہ اس کا ہٹ ہو چکا تھا، پورے ملک میں اس کی ذہانت کو مانا گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مشہور ہو چکی تھی۔ لیکن اس شہرت نے اس کا دماغ خراب نہ کیا، وہ ہمیشہ عاجز رہی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، شہرت کے بعد انسان غرور کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن عائشہ ایسی بالکل نہیں تھی، بلکہ اضافی پیسے سے وہ غریب اور محتاج لوگوں پر خرچ کرنے لگی تھی۔ اس کی یہ عادت ہر شخص کو متاثر کیے بغیر رہ نہ پائی۔ جب وہ مہینے میں 1-2 بار یتیم خانے میں جاتی تھی، وہاں کے بچوں سے ملتی، انہیں پیار کرتی، مختلف تحفے تحائف لے کر ان کے پاس جاتی، یہ اس کی روٹین کا حصہ تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک آزمائش آئی۔ قیوم کا انتقال ہو چکا تھا، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد اس نے ٹی وی کے ڈراموں میں کام کرنا چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کی دوست تابندہ نے ہی اسے مجبور کیا۔ تابندہ نے اسے یہی کہا کہ لوگ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارا سکرین پر آنا وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، ایسے عروج پر کام چھوڑنا بڑی حماقت ہوگی، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سوچو۔ اپنے ہی دوست کے کہنے پر اس نے دوبارہ کام شروع کیا، لیکن وہ اپنے بچوں سے بھی غافل نہیں تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹے ریحان اور کامران کو سیٹ پر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور انہیں ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے تسکین حاصل ہو، دل کو تسلی ہو۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ وہ بچے جن کو وہ پال رہی تھی، جن کی خاطر وہ اس فیلڈ میں آئی تھی، اب وہ جوان ہونے لگے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بڑے بیٹے ریحان نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، تو عائشہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اپنا ایڈمیشن آن لائن بھیج دو، یونیورسٹی کے لیے انٹری ٹیسٹ بھی دو، اگر تم کامیاب ہو گئے تو میں یہ تمہارا خواب پورا کروں گی، میں تمہاری ماں ہوں۔ ریحان نے ٹیسٹ دیا اور اسے اس ٹیسٹ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ امریکہ چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا کامران پڑھائی میں تو اتنا لائق نہیں تھا، لیکن اسے بھی اداکاری کا شوق تھا، لیکن ماں کی طرف سے ہی اسے منع کیا گیا تھا۔ عائشہ خان کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کامران اداکاری کرے، وہ تو مجبوری کی حالت میں اس فیلڈ میں آئی تھی، اپنے بچوں کی کفالت کر رہی تھی، وہ بھی اکیلی تھی، مجبور تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کا خواب تھا کہ اس کے دونوں بیٹے تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، ملک اور اس قوم کا نام روشن کریں۔ اسے اپنے بیٹے ریحان پر فخر تھا، جبکہ کامران کو بھی
وہ محنت کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ ریحان امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آیا تو اسے اپنے بیٹے کی شادی کی جلدی تھی۔ ریحان کو اپنی ایک کلاس فیلو بہت پسند تھی، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں سہرش سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے ریحان کی شادی پر وہ بہت خوش تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تابندہ آج بھی اس کی بہترین دوست تھی۔ اس نے تابندہ کا شکریہ ادا کیا کہ مشکل کی اس گھڑی میں تو نے میرا ساتھ دیا۔ اس معمولی جاب سے میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی تھی، نہ ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتی تھی، لیکن تابندہ نے کہا کہ میں نے تمہاری صلاحیتوں کو پہچان لیا تھا، تمہارا میں نے کام دیکھا تھا، تم اپنی صلاحیتوں سے آگے آئی ہو، لہٰذا میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ دونوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی، یہ ایک کمبائن فیملی تھی اور خوشحال خاندان تھا۔ ریحان کا بیٹا پیدا ہوا تو عائشہ بہت خوش تھی۔ اپنے پوتے کی ولادت پر اس نے خیرات کا بندوبست کیا۔ اس خیرات میں کوئی بڑے لوگ شامل نہیں تھے، بلکہ غریب اور مسکین لوگ تھے۔ اس نے غریبوں کو ہی کھانا کھلایا، حالانکہ اس کے کئی ایسے دوست تھے اور اس فیلڈ میں کام کرنے والی باقی سہیلیاں، ان کو اس بات پر افسوس تھا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے اپنے تمام دوستوں اور کام کرنے والوں سے یہی کہا کہ یہ کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی، نہ ہی کوئی یہ فنکشن تھا، یہ تو میں نے غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اسے پارٹیز میں جانا بالکل پسند نہیں تھا، حالانکہ پروڈیوسر، ڈائریکٹر صاحبان اور باقی اس طرح کی اسی فیلڈ سے جڑے لوگ اسے انوائٹ کرتے تھے، لیکن وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ کبھی اس طرح کی پارٹیز میں جانا اسے پسند نہیں تھا، نہ ہی اسے شہرت سے کوئی لینا دینا تھا، اسے شہرت سے کوئی چاہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ہر ایک شخص اسے جانتا تھا، اس کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک دن عائشہ گھر واپس آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی۔ ملازمہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور کہا کہ بیٹی، میرے لیے ایک پانی کا گلاس تو لاؤ، مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے تو اس کی بہو نے اس کی بات ہی نہ سنی اور نہ ہی اسے کوئی جواب دیا۔ پھر عائشہ اپنی جگہ سے اٹھی، بہو سے کہا کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے کیا میری بات سنی نہیں، یا پھر جان بوجھ کر مجھے جواب دینا مناسب نہ سمجھا؟ جس پر اس کی بہو نے کہا کہ میں تمہاری نوکرانی نہیں، کیا آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ گھر میں ملازمہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھ سے کہا کہ میں پانی لاؤں آپ کے لیے، کیا میں نے پہلے کیا، آپ کو پانی پلایا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن عائشہ خان کے دل پر ایک چوٹ لگی۔ بہو کی اس بات نے اسے تکلیف دی اور اس نے اپنے بیٹے ریحان کا انتظار کیا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ریحان کو بتاؤں گی۔ ریحان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو ماں رو رہی تھی۔ ریحان نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ عائشہ خان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میرا دل بہت اداس ہے تمہاری بیوی کی وجہ سے۔ اس نے کہا کیا ہوا، میری بیوی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے پانی مانگا اور اس نے الٹا مجھے ڈانٹنا شروع کیا۔ پانی پلانا تو دور کی بات، اس نے مجھ سے سخت لہجے میں بات کی، بدتمیزی کی۔ یہ سن کر ریحان کو غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، میں ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، وہ آپ سے ابھی معافی مانگے گی، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ عائشہ خان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میرا مقصد تمہیں بھڑکانا نہیں تھا، بس کم از کم یہ بتانا تھا کہ اپنی بیوی کو نصیحت کرو کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ ریحان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، وہ سیدھا سہرش کے پاس گیا اور گرجدار آواز میں اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا اور کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اس نے تم سے پانی مانگا اور تم نے ماں کو باتیں سنانا شروع کی۔ سہرش اپنے شوہر پر حیران تھی، وہ غصیلی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جس پر شوہر نے اپنی بیوی سے ہی معافی مانگی اور پھر چپکے سے اس سے کہنے لگا کہ یہ میری مجبوری تھی، ماں کو سنانے کے لیے میں نے تمہیں ڈانٹا۔ ماں کے سامنے مجھے فرما بردار بیٹا بننا ضروری ہے، اگر میں یہ ڈرامہ نہ کرتا تو اتنی بڑی جائیداد سے محروم ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ میری بات سنو، اگرچہ تمہیں یہ بات ناگوار گزرے لیکن پھر بھی میری خاطر ماں کا چھوٹا موٹا کام کر لیا کرو۔
وہ کبھی تمہیں بڑا کام کرنے کے لیے نہیں کہے گی کہ اس کی خدمت کرو، اس کے پیر دباؤ، لیکن کم از کم اگر پانی کا کہے تو پانی پلا دیا کرو۔ لیکن اس بات پر سحرش کو غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری ماں کی ملازمت تو نہیں، اور مجھے تمہاری ماں کی جائیداد سے بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے باپ نے میرے حصے میں کافی جائیداد چھوڑی ہے جو مجھ پر کافی ہے۔ ریحان اس سے کہنے لگا کہ بے وقوف عورت، میری بات کو سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ تمہیں اگر ماں کی جائیداد میں دلچسپی نہیں، لیکن کم از کم مجھے تو ضرورت ہے نا، یہ کروڑوں کی جائیداد ہے۔ اگر ماں ہم سے ناراض ہو گئی تو وہ اپنا سارا کچھ یتیم خانے میں ڈونیٹ کر دے گی۔ تم تو اس حقیقت سے اچھی طرح واقف بھی ہو کہ ان کو یتیم بچوں سے کتنی محبت ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک ماں نے انہیں کتنا پیار کیا ہے۔ جتنا وہ یتیم خانے کے بچوں کو پیار کرتی ہے، ان پر خرچ کر رہی ہے، ان کی صحت تعلیم پر پیسہ لگا رہی ہے، عین ممکن ہے کہ ماں اپنی آدھی جائیداد بھی یتیم خانے کے حوالے کر دے، اور یہ بات تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ لہٰذا میرا ساتھ دو، ماں سے جا کر معافی مانگو۔ سحرش اپنے شوہر کی بات نہیں مان رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی بیوی کو شاپنگ کی لالچ دی، جس پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی، اور ایسے ہی ڈرامہ بازی کرتے ہوئے اس نے عائشہ سے معافی مانگی اور کہا کہ ماں، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آپ سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عائشہ نے اپنی بہو کو دعائیں دی اور خوش ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹے نے اپنی بیوی کو کیسے راضی کیا اور یہ کیسا ڈرامہ تھا۔ عائشہ خان کو محسوس ہوا اب اس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں، وہ اب اس شوبز کی دنیا سے لا تعلق ہو چکی تھی۔ کئی چینلز کی طرف سے ڈراموں میں کام کرنے کی اسے آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے یہی کہا کہ اس وقت میری مجبوری تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے اب میرے پاس سب کچھ ہے، میں مزید کام نہیں کروں گی۔ بیٹوں کی طرف سے بھی اسے کہا گیا تھا کہ اماں آپ کام کریں۔ اسے اس بات کی کافی حیرانی ہوئی تھی جب ریحان نے ایک بار اس سے کہا تھا، ماں آپ کو 40 لاکھ کی آفر ہوئی ہے، یہ پیسہ بہت زیادہ ہے اگر آپ سمجھیں تو، گھر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں جا کر کام کریں۔ اس ملک میں آپ کے فینز ہیں جو آپ کو سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ یوں گھر میں بیٹھا رہنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں، انسان کو مصروف ہونا چاہیے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے کیوں انکار کیا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر وہ کافی حیران ہوئی۔ پھر ریحان سے کہا کہ بیٹا، مجھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں، اس وقت میری مجبوری تھی، میں تم لوگوں کی پرورش کر رہی تھی، میں اکیلی تھی، لیکن اب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو۔ ریحان اپنا سا منہ لے کر واپس چلا گیا، لیکن اسے اس بات کا غم ستائے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے اس خیالات کا اظہار اپنی بیوی سے بھی کیا کہ ماں بہت عجیب ہے، اتنی بڑی آفر ہوئی تھی لیکن اس نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ اتنا بڑا چینل تھا، لوگ ترستے ہیں کام کے لیے، اور ماں کو کام مل رہا تھا، لیکن اس نے کام کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ارے اگر اسے پیسوں کی ضرورت نہیں تو ہمیں تو ضرورت ہے، وہ پیسے ہمیں دے دیتی۔ کئی ایسے خواب ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دن آیا جس دن کا دونوں بیٹوں کو بڑی ہی شدت کے ساتھ انتظار تھا، جب وکیل صاحب کی طرف سے اس کے بیٹوں کو کال موصول ہوئی تھی۔ اس سے پہلے عائشہ نے اپنے وکیل کو فون کیا تھا کہ میں اپنی جائیداد اپنے دونوں بیٹوں ریحان اور کامران میں تقسیم کرنا چاہتی ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، مرنے سے پہلے میں اپنا یہ فرض پورا کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب ضروری کاغذات لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا تو عائشہ خان نے اسے اپنی ساری جائیداد کی تفصیل بتائی اور کہا کہ آج ہی میں اپنے بیٹوں کو بلاؤں گی اور یہ تقسیم جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ وکیل صاحب نے عائشہ کو مشورہ دیا کہ ویسے تو آپ ان کی ماں ہیں، اپنے بیٹوں سے پیار کرنے والی ہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند بھی ہیں، آپ کا تجربہ میری عمر سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ساری کی ساری جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم مت کریں، یہ غلطی مت کریں، آدھی یا پھر 1/3 اپنی نام رہنے دیں تاکہ آپ کے بیٹے آپ سے دور نہ ہو جائیں۔ عائشہ نے اپنے وکیل کو جواب دیا کہ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، میرے بیٹے اتنے نالائق نہیں کہ جائیداد کی خاطر اپنی ماں سے وہ دور ہو جائیں، وہ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کی لالچ نہیں،
وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ آپ مجھے باقی لوگوں اور باقی خاندانوں کی مثالیں دیکھ کر خوفزدہ مت کریں۔ وہ بدبخت اولاد ہوتی ہے جنہیں اپنے ماں باپ کا کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن میرے بیٹے ایسے نہیں، انہوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے۔ وکیل صاحب نے عائشہ سے زیادہ بحث مناسب نہ سمجھی اور خاموش ہوا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وکیل کی طرف سے جب دونوں بیٹوں کو فون کیا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ وہ اپنا ادھورا کام چھوڑ کر فوراً گھر کی طرف بھاگے چلے آئے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیا۔ آج پہلی بار انہوں نے ماں کے قدموں کو چھوا تھا۔ آج ان کو ماں پر پیار آ رہا تھا۔ وکیل ان کی نیت کو سمجھتا تھا، لیکن یہ ماں ہی تھی جو اپنے بیٹوں سے ناواقف تھی، ان کی فطرت کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ اپنی بہوؤں اور بیٹوں کی موجودگی میں عائشہ خان نے ساری جائیداد دونوں بیٹوں میں تقسیم کی، وہ بھی برابر تقسیم کی۔ اس کے علاوہ 20 تولے سونا اپنی بہوؤں کے نام کیا، 20 تولے ایک اپنی بڑی بہو کو دیے تو چھوٹی بہو کو بھی اتنے ہی زیورات ملے۔ دونوں بہوئیں آج بہت زیادہ خوش تھیں اور اپنی ساس پر پہلی بار ان کو بڑا پیار آ رہا تھا۔ چھوٹی بہو سے تو یہ خوشی برداشت نہ ہوئی اور وہ فوراً ہی اپنے ساس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اس کے پیر دبانا شروع کیے، جبکہ عائشہ خان نے اپنے پیر پیچھے کیے اور کہا کہ بیٹی ایسا مت کرو، مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ لیکن وہ زبردستی ہی اپنی ساس کے پاؤں پکڑنے لگی، اس کی خدمت کرنے لگی اور عائشہ سے کہا کہ ہم آپ کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں، آپ ہمیں خدمت کا موقع دیں، اگر آپ نے موقع نہ دیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ عائشہ حیران تھی کہ بچوں کے رویے میں اچانک ایسی تبدیلی کیوں آئی، لیکن وہ آج خوش تھی، وہ دل سے انہیں دعائیں دے رہی تھی۔ ان کی بہوئیں اب اس کی خدمت کر رہی تھیں اور بیٹے بھی کافی فرما بردار ہو چکے تھے، مگر اس کے بیٹے تو اسی انتظار میں تھے کہ کب ماں کی جائیداد کے وہ مالک بن جائیں گے۔ ابھی بھی پراسس جاری تھا، شاید پراسس مکمل ہو جاتا تو وہ ماں کو الوداع کہہ دیتے اور ان کی یہ ساری خدمات ختم ہو جاتی، لیکن وہ اسی انتظار میں تھے کہ یہ پراسس جلدی مکمل ہو۔ جیسے ہی جائیداد کے مالک بن گئے تب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح یہاں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ وہ اسی انتظار میں تھے، وہ اس گھر سے جانا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے یہ پرانی طرز کا گھر ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، ایک اچھے اور کشادہ ماحول میں۔ لیکن ان کے پاس پہلے تو بجٹ کم تھا، لیکن اب ماں کی جائیداد اتنی تھی کہ وہ فروخت کر کے اپنا گھر بنا سکتے تھے اور اس کے علاوہ کاروبار بھی کر سکتے تھے۔ تقریباً 10 سے 15 کروڑ کی پراپرٹی تھی جو عائشہ نے اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کی تھی۔ جائیداد کی تقسیم کے چند ہفتے بعد چھوٹے بیٹے کامران نے اپنی ماں سے کہا کہ میں ڈیفنس میں ایک بنگلہ لینا چاہتا ہوں، یہ ایک عالی شان گھر ہے اور میرا خواب ہے، ہم اگلے ہفتے وہاں شفٹ ہو رہے ہیں۔ ماں یہ سن کر خوش تو ہوئی، لیکن اس نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کم از کم مجھے پہلے تو بتا دیتے۔ کامران نے ماں سے کہا کہ گاؤں میں جو ہماری زمین تھی جو کہ میرے حصے میں آئی تھی جائیداد میں نے وہ فروخت کی ہے۔ اب عائشہ خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا بیٹا ریحان بھی ایک نہ ایک دن مجھے یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کامران اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر سے جانے لگا تو عائشہ جذباتی ہو گئی، وہ اپنے بیٹے سے آنسو چھپا رہی تھی، لیکن کامران کے جانے کے بعد اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے کہنے پر ہی وہاں سے رخصت ہوا ہے۔ اب اسے اس بات کا یقین تھا کہ ریحان بھی ایک نہ ایک دن گھر سے چلا جائے گا اور ماں کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جانے سے ایک ہفتہ بعد مجھ سے یہی کہے گا کہ ماں میں جا رہا ہوں۔ وہی ہوا جس کا شک تھا۔ کچھ مہینے بعد ریحان نے بھی اپنی ماں سے کہا کہ راولپنڈی میں اپنا ایک کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر میں نے ایک فارم ہاؤس بھی خریدا ہے جو کہ تقریباً 8 کینال پر مشتمل ہے۔ اس کی بیوی سہرش کے میکے بھی راولپنڈی سے تھے، لہٰذا عائشہ کو اس بات کا یقین تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کامران کو وہ نہ روک سکی تھی، بھلا اپنے بیٹے ریحان کو کیسے روک سکتی تھی؟ آخری دن اس نے اپنے پوتے پوتوں کو پیار کیا اور اسی طرح ریحان بھی اپنی فیملی کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔
لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ ماں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے گھر چلیں۔ نہ کامران نے زحمت کی، نہ ہی ریحان نے ماں سے ایسی کوئی بات کی جس کی وجہ سے اسے بہت افسوس تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ جن کو میں نے اتنا پیار دیا، پیار سے پالا، جن کی خاطر میں نے مشقت کی، کم از کم ایک بار تو کہہ دیتے کہ ماں ہمارے ساتھ چلیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، صرف اور صرف اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ خیر، بیٹوں کے جانے کے بعد اب وہ تنہا ہو چکی تھی، تنہائی کی عادی تھی۔ بیٹے شروع میں ماں سے ملنے آ جاتے تھے، کبھی عید پر، کبھی کسی بات پر، لیکن اب وہ نہیں آ رہے تھے، صرف کالز کر رہے تھے، اور آہستہ آہستہ یہ کالز کا سلسلہ بھی سلو ہو گیا۔ ایک بار وہ اپنے بیٹے کامران سے ملنے گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنے بیٹے کے پاس ڈیفینس میں گئی تھی، لیکن وہاں جا کر کامران اور اس کی بیوی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ بیچاری بمشکل ایک رات ہی وہاں رہ سکی اور پھر واپس آ گئی۔ ریحان امریکہ شفٹ ہو چکا تھا اور اس کا چھوٹا بھائی کامران اپنے بڑے بھائی سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، میرے ویزے کا بندوبست کریں، یہاں کے حالات خراب ہیں، یہاں کاروبار خراب ہو رہا ہے۔ ریحان نے اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دی اور کہا کہ 6 مہینے بعد تم بھی میرے پاس آ جاؤ گے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد کامران بھی اپنے بھائی کے پاس امریکہ چلا گیا۔ ماں کی طاقت کم ہو رہی تھی، وہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس کی ہڈیوں میں دم نہیں تھا کہ وہ خود کام کر سکے۔ ایک ہی ملازمہ تھی جو اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ عائشہ خان کی ایک ہمسائی تھی جس نے بتایا کہ مجھے کافی دنوں سے عائشہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کہاں گئی، نہ ہی اس کی ملازمہ گھر پر تھی، اس کی ماں بیمار تھی اور ملازمہ 2 ہفتے کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ گھر میں اکیلی تھی۔ لیکن میں نے یہی سمجھا کہ عائشہ اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ مجھے ان کے گھر سے بدبو آ رہی تھی، میں کافی پریشان تھی۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کی لاش پچھلے 10 دن سے گھر میں پڑی ہے، لاوارث لاش۔ پولیس اس کے گھر میں داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر دراز تھی، لاش تقریباً گل چکی تھی۔ اس کی ہمسائی بہت پچھتائی کہ میں نے اپنی پڑوسن عائشہ کی خبر کیوں نہ لی، لیکن آج کل افراتفری کا دور ہے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں، ہر کوئی اپنی مستی میں مست ہے۔ لوگ ان کے بیٹوں پر لعنت بھیج رہے تھے۔ آج جو امریکہ میں اپنی زندگی گزار کے واپس آئے، جب انہیں بتایا گیا کہ ان کی ماں کی وفات ہو چکی ہے، ان کی ماں کی لاش پچھلے 10 دن سے اکیلی گھر میں پڑی تھی، پڑوسن نے اس بات کا اعتراف کیا کہ عائشہ بہت نیک خاتون تھی، یہ میری بڑی ہمدرد تھی، مشکل کی ہر گھڑی میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ لیکن آج مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ 10 دن سے وہ گھر میں لاوارث پڑی تھی، لیکن کوئی بھی اسے نہ پہچان سکا، نہ ہی کوئی اس کے پاس آیا۔ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو چکی تھی۔ پولیس گھر میں داخل ہوئی، اسے دیکھا، اس بات کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً 10 دن سے وہ بیچاری یوں ہی پڑی تھی، حالانکہ اس کے بیٹوں نے اسے فون بھی نہیں کیا۔ اس بات کا ثبوت مل رہا تھا کہ بیٹے اس سے رابطہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ کافی افسوسناک خبر تھی جو پورے محلے کو اس خبر نے مایوس کیا۔ بیٹوں کو جب بتایا گیا تو وہ کافی حیران ہوئے، یہی کہنے لگے کہ کچھ دن پہلے تو ماں سے بات ہوئی تھی، ماں بالکل ٹھیک تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ اس پر لعنت بھیج رہے تھے کہ اگر تمہاری ماں سے تمہارا رابطہ ہوتا تو ایسا بالکل نہ ہوتا۔ وہ یہی کہنے لگے کہ ہم واپس آ رہے ہیں، ہمارے آنے تک ماں کی تدفین نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی لاش کو سرد خانے میں منتقل کیا گیا، لیکن وہ جیسے ہی پاکستان میں آئے تو ڈاکٹر ان پر برس پڑے اور ان دونوں بیٹوں پر لعنت بھیجتے رہے، یہی کہا کہ خدا کا خوف کرو، 10 دن سے وہ تمہاری بیچاری ماں اکیلی گھر میں تھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم لوگ اپنی ماں سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ 10 دن میں اگر ایک بار بھی کال کی ہوتی تو شاید تمہیں تفشیش ہوتی کہ ماں جواب کیوں نہیں دے رہی، لیکن یہی لگتا ہے کہ تم لوگوں کا ماں سے رابطہ نہیں تھا۔ اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تمہاری اولاد بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ دنیا تو مکافات عمل ہی ہے۔ سامعین، یہ ایک فرضی کہانی بنائی گئی ہے،
لیکن اس میں جو حقیقت ہے اس کو جھٹلایا بالکل نہیں جا سکتا کہ بیٹے اپنی ماں سے بے نیاز تھے، وہ ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ماں سے ان کا رابطہ بھی نہیں تھا۔ خدا کسی کو ایسی اولاد نہ دے۔ میں نے عائشہ خان کا واقعہ جب سنا تو دلی افسوس ہوا، دل میں آیا کہ کم از کم ایک بار تو ان بیٹوں سے میرا سامنا ہو اور میں ان بیٹوں سے پوچھوں کہ تم نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس عمر میں اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، جب وہاں سے جانے لگے تو ایک بار ماں سے کیوں نہ کہا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں ماں؟ جو جیتے جی اپنی ماں کا احساس نہ کر سکے، انہیں اپنے پاس نہ رکھا تو کئی مہینے تک اس سے رابطہ بھی نہ کیا، اب وہ کیسے اپنی ماں کی تدفین کے لیے آ گئے ہیں؟ کیا ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے والدین سے دور ہو جائیں، بس دنیا کو دکھانے کے لیے، میت کو کاندھا دینے کے لیے واپس وطن آ جائیں، پھر دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں؟ یہ بہت بڑا سبق ہے ان بیٹوں کے لیے جو اپنے والدین سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔